بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوچو بچار کا نتیجہ۔ سوچو بچار یعنی غور و فکر۔ سوچو بچار کا نتیجہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو تو کرنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو تو کرنا چاہے تو اس کا انجام سوچ لے۔ اگر اس میں کچھ بھلائی ہو تو کمر بستہ ہو کر اسے کر لے۔ اگر اس میں کچھ بھلائی ہو تو کمر بستہ ہو کر اسے کر لے، اور اگر برائی کا اندیشہ تک بھی ہو تو اس سے باز رہ، یعنی دور رہ اس سے۔ ہرگز عمل میں نہ لا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب جب کبھی تم کوئی کام کرنے لگو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب جب کبھی تم کوئی کام کرنے لگو تو خوب سوچ سمجھ لو کہ اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان، کون سی بہتری ہے اور کون سی برائی۔ نقصان اور برائی ہو تو اس سے بچے رہو۔ ہرگز نہ کرو۔ فائدہ یا بہتری دیکھو تو پھر یہ سوچو کہ کون سی تدبیر کریں جس سے کامیابی ہو اور ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ آپ سوچو اوروں سے مشورہ لو اور پھر جو تدبیر سب سے بہتر خیال میں آئے اس کے مطابق محنت و استقلال سے کام لو۔ تکلیف اور دقت سے نہ گھبراؤ۔ جو لوگ سوچ بچار کر کے کام کرتے ہیں
جو لوگ سوچ بچار کر کے کام کرتے ہیں اور محنت سے نہیں گھبراتے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور دین و دنیا میں عزت پاتے ہیں میں عزت پاتے ہیں۔ اس کی تصدیق ان کہانیوں سے بخوبی ہوتی ہے جو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں